والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لائق عزت تکریم واجب الاحترام برادر عزیز حضرت مولانا حافظ محمد امین رضوی صاحب، ذوی الاحترام سادات کرام، علماء کرام، حاضرین محفل، عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سید عالم مالک کونین، مالک حل و حرم، صاحب قاب قوسین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں میرے ساتھ مل کر درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ گش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہوں ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل خواتین اسلام کے لیے خاص طور پر منعقد ہے۔ آیہ کریمہ غالباً سورہ تحریم سے آپ کی بارگاہ میں ایک حصہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ پاک میرا رب اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی ماؤں اور بہنوں کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہر ماں کی تمنا یہ ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی نیک اور صالح ہو، بڑے ہونے کے بعد، جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد نہ بیٹی ماں باپ کی بدنامی اور رسوائی کا ذریعہ بنے، نہ بیٹا ماں باپ کی بدنامی اور رسوائی کا ذریعہ بنے۔ ماں باپ کی ذلت و رسوائی کا ذریعہ بننا تو دور کی بات، آج کل ماں باپ یہ تصور کرتے ہیں کہ جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد تقریباً 80% لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ترک کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتے۔ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ماں باپ
کبھی مسجد کی چوکھٹ کے بھکاری بن جاتے ہیں، کبھی بازار کے اندر بھیک مانگتے ہیں، کبھی محلوں کے اندر گلی گلی کوچے کوچے جو ہے وہ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو پریشان نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، بڑھاپے کے اندر لوگوں کا حال دیکھ کر اب لوگ یہ تمنا کرنے لگے ہیں کہ کاش بوڑھے ہونے سے پہلے موت آ جائے، کاش کے بڑھاپے سے پہلے دنیا سے رخصتی ہو جائے، یا پھر بہت سارے لوگ یہ پلان کرنے لگے ہیں کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی اپنی تیاری کر لو۔ آج کوئی کسی کا نہیں ہے، نہ بیٹی ماں باپ کو پوچھتی ہے، نہ بیٹے ماں باپ کو پوچھتے ہیں، اس لیے اتنی آمدنی بنا لو تاکہ بڑھاپے میں بیٹھے بیٹھے ہم کھا پی سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، صرف دولت ہی بڑھاپے میں کام نہیں آتی، اس لیے کہ بڑھاپے میں لاٹھی کے سہارے کی جگہ کسی کے ہاتھوں کے سہارے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بڑھاپے کے اندر جب آپ کی زندگی کا گلستہ اجڑ جاتا ہے تو کسی کی مسکراہٹوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر جگہ دولت کام نہیں آتی، اس لیے کہ مسکراہٹوں کی جگہ مسکراہٹیں کام آتی ہے، باتوں کی جگہ باتیں کام آتی ہے، ہاتھوں کی جگہ ہاتھ کام آتے ہیں، سر کی جگہ سر کام آتے ہیں، باہوں کی جگہ باہیں کام آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج کے اس پرفتن دور کے اندر، آج کے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر ہم اپنے بڑھاپے کو بہتر کیسے بنائیں؟ آپ نے بہت مرتبہ بڑے بڑے خطیبوں سے، مفکرین سے جوانی خوشگوار کیسے بنائیں آپ نے اس کو تو سنا ہوگا، لیکن آج میں اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بڑھاپے کو خوشگوار کیسے بنائیں۔ اس لیے کہ میں ہوں یا آپ ہوں، ہم بہت جلدی سے بڑھاپے کی دہلیز کی طرف بڑھتے ہیں، بہت جلدی سے ہمارے بال سفید ہوتے ہیں، بہت جلدی سے ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں، بہت جلدی سے ہم جوانی سے آگے بڑھ کر بڑھاپے کی منزل کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آئیے آج ہم ایک ایسے عنوان پر گفتگو کرتے ہیں جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، ہماری قبر جو ہے وہ ہمارے گھر بھی خوشگوار ہو جائیں، ہماری قبریں بھی خوشگوار ہو جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، اچھی طرح سے یاد رکھیں، پھول جو ہے پیدائشی طور پر خوشبودار ہوتا ہے۔ یہ کس کو نہیں پتا کہ پھول پیدائشی خوشبودار ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو پھول پیور ہوگا وہ پیدائشی طور پر خوشبودار ہوگا، لیکن اب اس پھول سے خوشبو اٹھایا اسی وقت جا سکتا ہے، اس پھول سے فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب مالی صحیح طور پر اس کی نگہبانی کرے۔ دیکھو یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اس نے پھول پیدا کیا ہے تو اس کے لیے حفاظت کے لیے مالی کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اب اگر پھول پیدائشی طور پہ خوشبودار ہے لیکن مالی بے توجہی کرے گا، مالی جو ہے اگر پھول پہ توجہ نہ کرے، وقت پر کھاد نہ پہنچائے، وقت پر سورج کی روشنی نہ پہنچائے، وقت پر پانی نہ پہنچائے، کیڑوں سے اس کی حفاظت نہ کرے، تو وہ پھول لاکھ خوبصورت ہو، خوشبودار ہو، ساری خوبیاں اس کے اندر ہو، لیکن اس پھول سے کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ جب اس کو کھاد نہیں ملے گی تو وہ وقت سے پہلے جل جائے گا، اس کو سورج کی روشنی نہیں ملے گی تو وقت سے پہلے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر اس کو جو ہے وہ پانی وقت پر نہ ملا، اگر شبنم نے صبح کے وقت اس کے چہرے کو وضو نہیں کرایا اور پھر جو ہے اللہ اکبر اس کو نسیم سحر نے جو ہے وقت پر جھولا نہیں جھلایا، یہ ساری چیزوں کا سارا اختیار اس کے مالک کو نصیب ہوتا ہے۔ نسیم سحر تو روز چلتی ہے، صبح کا سویرا تو روز آتا ہے، شام کو افق پر جو ہے وہ چاند ضرور جگمگاتا ہے، ستاروں کی انجمنیں اس کو کھلانے کے لیے پھول کو ضرور آتی ہے، لیکن شبنم اس کو رات کے وقت غسل اور وضو کرانے کے لیے ضرور آتی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے اندر سب سے زیادہ کلیدی رول اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ مالی کا ہوتا ہے۔ اگر مالی نے توجہ نہ کی، زیادہ شبنم پڑ گئی، یا کھاد نہ ملی، یا پانی نہ ملا، یا سورج کی شعائیں نہ ملی، یا دروازے پر گلستان کے دروازے پر یا باغ کے دروازے
دروازے پر اس نے دروازے پہ پیرے نہ بٹھائے تو یا تو بکری آ کر کے اس پھول کو کھا جائے گی یا تو جو ہے اس کی خوشبو جو ہے کوئی نہ کوئی اڑا لے جائے گا، کیڑے اس کو کھا کر تباہ و برباد کر دیں گے۔ کل ملا کر کے کتنی لمبی چوڑی تمہید کی جائے، بات اتنی ہے کہ اگر گلستان کا پھول کسی کی دستار کی زینت بن سکتا ہے تو وہ مالی کی توجہ کی وجہ سے، اگر کسی خطیب کے گلے کا ہار بن سکتا ہے تو وہ مالی کی توجہ کی وجہ سے، اگر وہ کسی منبر پر جا کر کے گلدستے کی شکل پا سکتا ہے تو وہ مالی کی توجہ کی وجہ سے، اگر وہ کسی محفل کی زینت بن سکتا ہے تو وہ مالی کی توجہ کی وجہ سے، اگر اس کو نچوڑ کر کے عطر بنایا جا سکتا ہے تو وہ مالی کی توجہ کی وجہ سے، اگر وہ مالدار کر سکتا ہے مالی کو تو مالی کی توجہ کی وجہ سے۔ بھئی جب گلستہ میں پھول کھلے گا وہ اپنے حسن کی وجہ سے دعوت نظارہ لوگوں کو دے گا، خوشبو سے لوگوں کی مشام جاں معطر کرے گا، تبھی تو لوگ اس کو خریدنے کے لیے آئیں گے اور مالی کے دامن میں پیسے ڈال کر کے اس پھول کو لے کر کے جائیں گے۔ لیکن اگر اس کو آدھے کیڑے کھا چکے ہوں تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، اس کو کوئی خریدنے والا نہ ہوگا، اس کا کوئی خریدار نہ ہوگا، بلکہ نقصان الٹا یہ ہوگا کہ گلستان کے پھول کو کیڑے کھانے کے بعد صرف کانٹے ہی کانٹے بچیں گے۔ اب بتاؤ قصور کس کا ہے، پھول کا یا مالی کا؟ قصور تو مالی کا ہے۔ اگر مالی نے دھیان دیا ہوتا تو وہ مالا مال بھی ہوتا، وہ عزت دار بھی ہوتا، اس کے گلستان کے اندر جو ہے دعوت نظارہ دینے والے پھول کھلتے بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ میری ماں اور بہنوں، ماں کو اللہ نے اور باپ کو اللہ نے ایک مالی کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اس کا گھر گلستان کی حیثیت سے ہے اور اس کے گلستان کے اندر اولاد کی شکل میں پھول کھلتے ہیں۔ اولاد تو پہلے ہی نیک ہوتی ہے، اولاد تو پہلے ہی جو ہے اللہ رب العزت کے، بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بچے تو جنت کے باغوں کے پھول ہیں۔ آپ اندازہ کریں قدرت نے تمہیں معمولی نعمت نہیں دی اولاد کی شکل میں، بلکہ جنت کے پھول عطا کیے۔ مالی کے یہاں تو دنیا کے پھول کھلتے ہیں، تمہارے گھروں میں تو قدرت نے جنت کے پھول کھلائے ہیں، اللہ نے تو تمہارے گھروں میں جنت کے باغ کے پھول عطا کیے ہیں۔ ہاں ہاں، بچے تو بچپن ہی سے اچھے ہوتے ہیں، بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں، بچے تو فطری طور پر مسلمان ہوتے ہیں، بچے تو فطری طور پر اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے یہاں عرض کروں، نہ میں کوئی ادیب ہوں، نہ کوئی خطیب ہوں، نہ میرے پاس علم کے جو ہے وہ گوہر ہے، نہ جوہر ہے، ایک قادری فقیر ہوں، لیکن ذمہ داری سے عرض کروں میری ماں اور بہنوں، یاد رکھنا بچپنے سے بچہ اللہ کی محبت لے کر آتا ہے، اسی لیے وہ روتا ہے تو بھی اس کی زبان سے اللہ نکلتا ہے۔ ہاں ہاں، بچہ اتنا باحیا ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ہے کبھی پاپ نہیں ہوتا، بچہ اتنا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہوتا، کسی کے لیے عداوت نہیں ہوتی، اس کے لیے کسی کے لیے اس کے دل میں کسی کے لیے دشمنی نہیں ہوتی۔ ہاں ہاں، اس کی زبان آوارہ نہیں ہوتی، اس کی نگاہیں آوارہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اللہ وہ اس قدر پارسا ہوتا ہے، وہ اس قدر متقی ہوتا ہے، وہ اس قدر لوگوں کے عیوب میں پردہ ڈالنے والا ہوتا ہے کہ بچے کے سامنے کوئی پاپ کرے تو بچہ اس عیب کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی برائی بیان نہیں کرتا، بلکہ اللہ اکبر وہ بچہ کتنا سچا ہوتا ہے، وہ بچہ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر اس کے سامنے جو کچھ کر لیا جائے وہ اس کو یاد بھی نہیں رکھتا۔ وہ بچہ کتنا عظیم ہوتا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد بھی اگر بچپنے وہ کسی سے لڑ لیتا ہے تو لڑنے کے بعد چند سیکنڈ کی فوراً بعد وہ مل لیا کرتا ہے۔ بچہ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے، لیکن کھیلنے کے بعد دنیا کی اس چیز سے وہ محبت نہیں کرتا، جس سے کھیلتا ہے اسی کو وہ توڑ دیتا ہے۔ توڑ اس لیے دیتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ جیسے میں نے کھیل کر کے آج دنیا کو توڑ دیا، میں نے جیسے کھیل کر کے کھلونوں کو توڑ دیا اور چھوڑ دیا ہے، ایسے ہی لوگوں کو دنیا سے کھیل کر دنیا کو بھی توڑ دینا ہے اور چھوڑ دینا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ غرض کہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، بچے میں جو صفات ہے اگر وہ بڑے ہونے کے بعد انسان میں موجود رہے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ بچہ نہ کبھی غیبت کرتا ہے، نہ کبھی چغلی کرتا ہے، نہ کبھی کسی کے معاملات میں عمل دخل کرتا ہے۔ بچہ کتنا من کا سچا ہوتا ہے، ادھر لڑتا ہے ادھر مل جاتا ہے، اس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں، بچہ کتنا اچھا ہوتا ہے، جب وہ ماں سے مانگتا ہے تو اس یقین
یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ میری ماں مجھے ضرور عطا کرے گی. اگر اسی شان سے بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ رب العزت اسے ہر نعمت عطا کرے گا. بچہ روتا ہے تو پورے خلوص سے روتا ہے. بچہ روتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا منہ روتے وقت تو ٹیڑھا ہو رہا ہوگا تو دیکھنے والا مجھے دیکھ کر کے کیا کہے گا. اس کو دیکھنے والے پر توجہ نہیں ہوتی, بلکہ اسے تو چیز کے مانگنے پہ توجہ ہوتی ہے کہ مجھے ماں سے ملنا چاہیے. وہ ماں سے سچے دل سے محبت کرتا ہے. بچہ جتنی ماں سے پیار کرتا ہے اور ماں کے جتنے قریب رہنا چاہتا ہے, اگر بندہ اتنا اللہ سے پیار کرے اور اللہ کی اتنا قریب رہنا چاہے تو وہ مقام قطبیت اور ولایت حاصل کر سکتا ہے. بچہ کہتے کسے ہیں؟ بچوں کی صفت بڑوں میں آ جائے تو بندہ ولایت کی منزل پر پہنچ جائے. لیکن مجھے بتاؤ, جو مٹھیاں باندھ کر کے وہ ساری صفات لے کر کے آیا, ہاں وہ روتا ہے تو اللہ کہتا ہے, وہ ہنستا ہے تو اللہ کہتا ہے, وہ سوتا ہے تو اللہ کے جو ہے وہ جلووں میں گم ہو کر کے سوتا ہے. ہاں وہ دیکھتا ہے فرشتوں کو. بڑا ہو کر وہ فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتا. میری بہنوں دھیان سے سنو, بچہ بڑا ہو کر فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتا اور بچپن میں وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. فرشتے اس کو کھلاتے ہیں, اس لیے کبھی کبھی اچانک وہ مسکرانے لگتا ہے. آخر وہ مسکراتا کیوں ہے؟ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا, بڑا اگر اوپر سے گر جائے تو اسے سخت چوٹ آتی ہے. بچے دن میں 50 مرتبہ گرتے ہیں لیکن ان کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بڑوں کو گرنے سے نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہ بچہ اللہ اکبر گرنے کے بعد بھی نقصان اس لیے نہیں اٹھاتا, وہ گرتا بعد میں ہے, پہلے فرشتے اپنے دامن پھیلا لیتے ہیں. آخر کیا بات تھی کہ بچپنے میں اس کو فرشتوں نے سنبھالا, بڑا ہونے کے بعد اس طرح کیوں نہیں سنبھالتے؟ وہ بچپنے میں فرشتوں کی زیارت کرتا ہے, بڑے ہونے کے بعد کیوں نہیں کرتا؟ بات اتنی یہی ہے کہ جوانی کے بعد یا بڑا ہونے کے بعد یا شعور کے بعد ساری اس کی یہ کیفیتیں چھن جاتی ہے. اس کے ذکر کی کیفیت چھن جاتی ہے, اس کے دل کی کیفیت چھن جاتی ہے, اس کے مشاہدے کی کیفیت چھن جاتی ہے, اس کے دل کی صفائی کی کیفیت چھن جاتی ہے, اس کی زبان پہ ذکر الہی کی بجائے اب غیبت آ جاتی ہے, اس کے دل میں اچھائی اور سچائی کی بجائے اب کینے کپٹ آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جس مالی کے پاس اس گل کو بھیجا گیا ہے, مالی نے اس کی حفاظت نہیں کی ہے. مالی اس کے ماں باپ ہیں. ہاں جیسے کیڑے پھول کو کھا جاتے ہیں ویسے گناہ جو ہے چاروں طرف سے بچے پہ حملہ کرتے ہیں. ماں کا کردار, ماں کی بدکاریاں کبھی بچے پر جو ہے باضابطہ طور پر کیڑے کی شکل میں حملہ آور ہوتی ہے اور وہ بچہ لاشعوری طور پہ ماں کی بدکاریوں کو اختیار کر لیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جنت کا وہ پھول پھر جہنم کا کانٹا بن جاتا ہے. اللہ اکبر. ماں باپ اگر صحیح طور پر اس کی تربیت نہ کریں تو تربیت نہ کرنے کی وجہ سے, دھیان نہ دینے کی وجہ سے اس بچے کے اندر برائیاں جنم لینے لگتی ہے, برائیاں پیدا ہونے لگتی ہے. نگہداشت ضروری ہے. خدا نے ہمیں کتنی عظیم نعمت عطا کی ہے جسے جنت کا پھول کہتے ہیں, جسے جنت کے باغ کا پھول کہتے ہیں, لیکن ہم نے اس کی تربیت نہیں کی, ہم نے اس کو صحیح طور پہ توجہ نہیں دی, ہم نے اس کو صحیح طور پر دیکھ بھال نہیں کی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں, ذرا دیکھو, آپ کسی بھی بندے کے اندر خاص ایک وصف دیکھیں گے, وہ وصف اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ اسی مالک کی نگہداشت سے ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پر غوث پاک کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے. سرکار غوث پاک کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں نے حلال کھایا. ان دو نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا. اب آئیے ذرا دیکھیں, یہ جھوٹ سے سخت نفرت اور حلال کھانا, آخر اور بھی تو ساری نیکیاں ہیں, یہ دو پر غوث پاک کی توجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت نے ان کا مالی جسے بنایا تھا اس کا نام ام الخیر فاطمہ ہے, اور ان کی امی کو حلال سے محبت تھی اور جھوٹ سے نفرت تھی. یہ وصف غوث پاک کو ان کی امی سے ملا ہے, ماں سے یہ وصف پایا ہے. غریب نواز کو غریبوں کو کھانا کھلانے کا وصف ملا, یہ وصف ان کو ان کی امی حضرت ام الورا سیدہ فاطمہ بی بی ماہ نور سے ملا. اسی طریقے سے دیکھیں امام علی مقام کا خاص وصف ہے کہ انہوں نے پہلی بات تو صبر کو اختیار کیا اور دوسرا سجدے کو ترک نہیں کیا. یہ دو صاف خاص امام حسین کے ہیں, ایک صبر اور سجدہ. امام علی مقام میں دو چیزیں نمایاں ہے, ایک صبر اور سجدہ. جہاں پہنچ کر
صبر بھی کبھی کبھی جہاں پہنچ کر، صبر بھی کبھی کبھی جہاں پہنچ کر، صبر بھی کبھی کبھی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حسین بھی وہاں پر صبر کرتے نظر آتے ہیں، حسین وہاں بھی صابر و شاکر نظر آتے ہیں۔ جہاں پہنچ کر صبر کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹ سکتا ہے، جہاں پہنچ کر صبر کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو سکتا ہے، امام علی مقام وہاں پر بھی صبر کے مجسمہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، پیکر صبر و رضا نظر آتے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، صبر کبھی جہاں سے صبر کی خیرات ملتی بھی نظر آ رہی ہے، صبر بھی جس کو صبر کا آئیڈیل بنا رہا ہے اسے امام علی مقام کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر امام حسین نے وہ صبر کیا کہ اس وقت حیرت بھی حیرت سے امام حسین کو دیکھ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ میرے امام کی شان ہے، امام علی مقام کا مرتبہ یہ ہے۔ اللہ اللہ، جب بیٹا ذبح ہوتا ہے، جب بیٹا ذبح ہوتا ہے تو جناب خلیل بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں، لیکن حسین اس ذات کا نام ہے کہ بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھ رہے مگر صبر کر رہے ہیں۔ ننھا سا معصوم بچہ تیر سے چھلنی ہوتا ہے، امام اسے بھی دیکھ کر صبر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان دیتے پھر بھی صبر کرتے ہیں اور حالت سجدہ میں جان آفری کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ صبر اور سجدہ حسین کو اپنی ماں سے ملا تھا، اس لیے کہ امام علی مقام کی امی کے پاس دو چیزیں بڑی خاص تھی، ایک صبر اور سجدہ، اور یہ صبر اور سجدہ انہوں نے اپنے ابا سید العالمین قائد المرسلین رسول کونین سے حاصل کیا تھا۔ پتہ چلا کہ مالی کے بغیر گلستان کے اندر پھول کی کوئی عزت نہیں ہوتی، مالی کے بغیر، مالی کی نگہداشت کے بغیر پھول کا کوئی وقار نہیں ہوتا۔ پھول اگر قیمتی بنتا ہے تو مالی کی تربیت کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کسی بھی شخصیت کو آپ پڑھ لیں کہ آپ کو اگر اس کے اندر کوئی چیز خاص نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں امام احمد رضا کے چھوٹے اور بڑے صاحبزادے، ایک کو تقوی اتنا ملا کہ اہل تقوی جسے حیرت سے دیکھتے ہیں، اور ایک کو علم اتنا ملا، اہل علم جس کو حیرت سے دیکھتے ہیں، جسے علم ملا اسے حجت الاسلام کہتے ہیں، جسے تقوی ملا اسے مفتی اعظم کہتے ہیں۔ آخر یہ علم اور تقوی کی خیرات ان دونوں حضرات کو اپنے مالی، اپنے والد حضرت امام احمد رضا سے ملا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، صابر پاک کا صبر دیکھیں، ان کی ماں کے صبر کی جھلکیاں نظر آتی ہے۔ بابا فرید کے اندر اللہ اکبر نماز کا شوق دیکھیں، یہ ان کی ماں کی نماز کے شوق کی برکتیں نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے شیخ زکریا ملتانی کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے حضرت نظام الدین محبوب الہی کو فاقے بہت پسند تھے، فاقے اتنے پسند تھے محبوب الہی کو کہ جب آپ کا حال یہ تھا کہ 250 روپے ماہانہ اس دور میں آپ کے مطبخ کا خرچ ہوتا تھا غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے، حالانکہ اس دور میں ایک آنے میں لوگوں کے مہینے بھر کا راشن پانی آ جایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں 250 روپے آپ خرچ کرتے تھے، بادشاہ دنگ رہتا تھا اتنا آتا کہاں سے ہے، لیکن لوگوں کو کھانا کھلانے پر مہینے میں 250 روپے خرچ کرنے والا نظام الدین جب رات کے آخری پہر میں کھانے کے لیے ان کے پاس غذا آتی تو لقمہ اٹھاتے، آنکھ میں آنسو آتے اور کہتے کہ شاید دلی کے کسی کونے میں جمنا کے کنارے پر کوئی رسول اللہ کا امتی اور اللہ کا بندہ بھوکا پڑا ہوگا، اگر لقمہ کھا لوں گا قیامت میں اللہ پوچھے گا محمد احمد میرا بندہ بھوکا دریا کے کنارے پڑا تھا، تو نے کیسے کھا لیا؟ تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ وہ لقمہ پلیٹ میں ڈال کے کہتے جاؤ کسی بھوکے کو ڈھونڈ کر کے اس کو کھلا دو، اور خود فاقہ کرتے۔ یہ فاقہ کشی کا شوق نظام الدین اولیاء میں اتنی دولت ہونے کے باوجود کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ ان کی ماں فاقہ کشی کرتی تھی، اور فاقہ کرنے کے بعد بھی دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا تھا کہ میں فاقے سے ہوں، بلکہ کسی کو یہ کہتی بھی نہیں تھی کہ فاقے سے ہوں۔ اگر بیٹے کو بھی کہنا پڑتا تو کہتی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جب ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو مجھے اتنی لذت ملتی کہ کھا کے وہ لطف نہیں آتا جتنا ماں کے جملے سے لطف آیا کرتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، امام حسین سے لے کر کے ٹیپو سلطان تک کے جتنی بھی انقلابی شخصیتیں جلوگر ہوئی ہے، چاہے وہ صلاح الدین ایوبی ہو، چاہے وہ نور الدین زنگی ہو، چاہے اللہ اکبر محمود غزنوی ہو، آپ کسی بھی انقلابی ہستی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، ماں نے اور باپ نے صحیح طور پر نگہداشت کی ہے، تربیت کی ہے،
تب کہیں جا کر کے ایسا پھول کھلا ان کے آنگن میں جس سے کائنات کی مشامیں جا معطر ہو گئی، اور اگر نگہداشت نہیں کی گئی تو پھر اللہ اکبر اس پھول کی ڈنٹل میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ آج ہم اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد ہر بندہ ماں باپ اس وقت بنتے ہیں جب وہ جوان ہوتے ہیں، لیکن اپنی جوانی کے اندر عیاشیاں، رنگریلیاں، گناہ، برائیاں، تباہی، بربادی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہ ساری عیاشیاں، رنگریلیاں ہم جوانی کے نشے میں تو کرتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں ہم جو برائیاں بدکاریاں کر رہے ہیں اس کو کوئی دیکھ کر کے نقل بھی کر سکتا ہے، اس کو دیکھ کر کوئی فالو بھی کر سکتا ہے۔ ہر وقت جب کوئی ماں یا باپ بنتا ہے تو جوانی میں بنتا ہے، نہ بچپنے میں بنتا ہے نہ بڑھاپے میں بنتا ہے، لیکن یاد رکھو اب امتحان یہ ہے اگر تم جوانی کے نشے میں عیاشی اور برائیاں کرو گے تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے، اس لیے کہ تم کو برائی کرتے دیکھتے ہوئے تمہارے بچے تمہاری نقل کریں گے، اور اگر جوانی میں تم نیک بن جاؤ گے تو بھی تمہاری اولاد تمہاری نقل کریں گے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد اگر تم نے جوانی میں عیاشیاں کی ہے تو تمہاری اولاد بھی عیاش اور آوارہ بن جائے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر بڑھاپے میں سوائے رونے کے تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ آج کی عورتیں اپنی اولاد کو نمازی دیکھنا چاہتی ہیں، خود کو نماز کی توفیق نہیں۔ اللہ اکبر، آج کل عورتوں کا حال یہ ہے جمعہ کے دن 3-3 4-4 بجے تو انہیں غسل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کی صورت کے حالات کیا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ پورے ہندوستان میں عورتوں کی حالت مختلف نہیں، کم و بیش سب ایک جیسی ہے، کم و بیش ایک جیسی ہے۔ نیند سے اٹھی، چائے بنایا، ناشتہ تیار کیا، کپڑے دھلے، بچوں کو نہلایا، اسکول بھیجا، شوہر کے لیے پانی رکھا، اس طریقے سے کرتے 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 3-4 بجتے ہیں، تب کہیں جا کر عورتیں غسل کرتی۔ آپ مجھے بتائیں جس کی ماں جو ہے جمعہ کے دن دوپہر میں 3-4 بجے غسل کرے گی اور عصر کا وقت ہونے تک کے نماز کو ٹال دے گی تو اس کا بیٹا پھر کیا خاک نمازی بنے گا؟ عورت صرف گھر کے کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، عورت صرف گھر میں چکی پیسنے والی، مسالہ پیسنے والی کا نام نہیں، عورت گھر میں کھانا پکانے والی کا نام نہیں۔ عورت چاہے تو اپنی اولاد کو ولی بھی بنا سکتی ہے، عورت چاہے تو اپنی اولاد کو چور اور ڈاکو ہی بنا سکتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے۔ امام کی شہادت کے بعد تصور یہ تھا کہ اب قافلہ حسینی کا سالار ختم ہو گیا تو یہ قافلہ بکھر جائے گا، لیکن دنیا دیکھتی ہے کہ سالار کے لٹنے کے بعد، توجہ کریں، ممکن ہے بہنیں اس کو محسوس نہ کریں لیکن مرد میری بات کو محسوس کریں گے، سالار کے لٹنے کے بعد بڑی بڑی جنگیں ہار جی گئی، سالار کے لٹنے کے بعد لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن حیرت ہے مجھے کہ سالار لٹ گیا، صرف لٹا نہیں بلکہ کٹ گیا، کٹا نہیں بلکہ گھوڑے دوڑ گئے اس کی لاش پہ، گھوڑے ہی نہیں دوڑے، بے گورو کفن اس کا جنازہ پڑا رہا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک دوسرا کردار ہم دیکھتے ہیں جسے لوگ زینب کہتے ہیں، اپنے بھائی کی مکمل طور پہ نیابت کر رہی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام حسین امتحان دیتے دیتے جنت کو چلے گئے آدھے رستے سے، یا ان کا رستہ مکمل ہو گیا، اپنی منزل کو پہنچ گئے، لیکن ایک زینب ہے جو مدینے سے قافلے سے نکلی تھی، مدینے تک پورے قافلے کو بحفاظت پہنچاتی ہے۔ امام حسین کی تلوار نے بیویوں کی آبرو کی حفاظت کی تھی۔ حسین کی تلوار جس وقت ختم ہو گئی، جس وقت حسین کی تلوار اپنا کام مکمل کر چکی، زینب کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، لیکن جناب زینب نے پورے قافلے کی آبرو کی حفاظت کی ہے۔ کردار زینب نے پورے قافلے کو تحفظ دیا ہے، اور پوری عزت کی حفاظت کے ساتھ، پوری امانتوں کی حفاظت کے ساتھ، پوری جو ہے وہ شرافتوں کے ساتھ اگر قافلہ مدینہ منورہ پہنچا ہے تو سیدہ زینب کے تدبر کا نتیجہ ہے۔ میں سوچتا ہوں حسین کے بعد کوئی حسین نہیں ہو سکتا، لیکن حسین کے بعد آخر کردار حسین لے کر زینب کس طریقے سے کھڑی ہے، تو پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ایک ہی ذات ہے جس نے زینب کی بھی تربیت کی ہے، اور ایک ہی ذات ہے جس نے حسین کی بھی تربیت کی ہے، جس نے حسین کو صبر اور سجدے کا مجسمہ بنایا تھا،
تھا اسی نے زینب کو بھی صبر و سجدے کا مجسمہ بنایا تھا. تو مرد ہونے کی حیثیت سے جو چیزیں مولا حسین میں دیکھتے ہیں, عورت ہونے کے باوجود وہی چیزیں ہم سیدہ زینب میں دیکھتے ہیں. حسین نہ وہاں جھک رہے جسے کربلا کہتے ہیں, وہاں حسین بالکل تن کے کھڑے ہیں. تو کوفہ کے دربار میں بھی سیدہ زینب مکمل تن کے کھڑی ہے. ذات بدل گئی ہے, لہجہ وہی ہے, ذات بدل گئی ہے, غیرت وہی ہے, ذات بدل گئی ہے, الفاظ وہی ہے, جہاں ذات بدل گئی ہے, غیرت وہی ہے, ذات بدل گئی ہے, اللہ اکبر, تدبر وہی ہے, ذات بدل گئی ہے, عزم وہی ہے. عورتوں کو تو صرف خنجر سے بھی ڈرا کر کے ان کا سب کچھ لوٹا جا سکتا تھا, لیکن کیا بات ہے کہ 20,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے مگر زینب کو کوئی ڈرا نہیں پا رہا ہے. پتا چلا 22,000 سے جو نہ ڈرا تھا وہ فاطمی دودھ کا نتیجہ تھا, اور 20,000 کے سامنے عورت ہو کر جو استقامت کے ساتھ کھڑی تھی وہ بھی دودھ فاطمہ کا نتیجہ تھا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں, پتا چلا مرد اور عورت میں فرق نہیں ہوتا اگر تربیت صحیح کی جائے, تربیت یکساں کی جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, آج ضرورت ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی. اللہ اکبر, وہ کیا انداز تھا جس نے زینب کو زینب بنا دیا تھا, بلکہ جس نے شیر خدا کی بیٹی کو شیر خدا بنا دیا تھا. وہ کیا انداز تھا جس نے شیر خدا کے بیٹے کو شیر خدا بنا دیا تھا. بات یہی تھی, ان کی ماں جب سلاتی تھی تو قرآن کی لوریاں دیتی تھی, ان کی ماں جب اٹھاتی تھی تو قرآن کی تھپکیاں دیتی تھی, ان کی ماں جب کھلاتی تھی تو قرآن سے, ان کی ماں جب بٹھاتی تھی تو قرآن کے سائے میں, ان کی ماں تربیت کرتی تھی تو قرآن کے سائے میں. ہاں خود اکیلے سجدہ نہیں کرتی تھی, اپنے بچوں کو لے کے سجدہ کرتی تھی. آج بڑی معذرت کے ساتھ ماں بچے کو گود میں لے کر فلم دیکھ رہی ہے, سیریل دیکھ رہی ہے, زنا کے مناظر دیکھ رہی ہے. جب بچہ ماں کی گود سے ہی زنا دیکھے گا تو وہ بڑا ہو کے زنا نہیں کرے گا. آج ماں کہہ رہی ہے مولانا کوئی تعویذ دو, میرا بچہ کسی کے فراق میں پڑ گیا ہے. یہ فراق تو تو نے لائی ہے میری بہن, اگر تو نے زنا نہ دکھایا ہوتا دودھ پلاتے پلاتے, اگر تو نے زنا نہ دکھایا ہوتا دودھ پلاتے پلاتے تو تیرا بیٹا کبھی کسی کے فراق میں نہیں پڑتا. اس لیے کہ پاک دامنی ماں سے نصیب ہوتی ہے, پاک دامنی باپ سے نصیب ہوتی ہے. آج تمہیں سیریل دیکھنا کتنا اچھا لگتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں مردوں کو شراب کا نشہ ہے, عورتوں کو سیریل کا نشہ ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے, بہت قریب سے ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج کو, اپنے معاشرے کو, کیونکہ ہم آپ کے درمیان رہتے ہیں. اور یہ بات ذمہ داری سے کہہ دوں, شاید صورت والے مجھ پہ فتویٰ نہ لگائے, مجھے معاف کر دیں, کہ شراب کا نشہ جتنا نقصان نہیں پہنچاتا اتنا سیریل کا نشہ نقصان پہنچاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب کے نشے سے صرف شراب پینے والا تباہ ہوتا ہے, اور سیریل کے نشے سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے. سیریل کے نشے سے, کیونکہ سیریل میں وہ ساری گندگی موجود ہے جس کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. کل تک جو لڑکیاں گھر چھوڑ کر آنگن نہیں دیکھ سکتی تھی, آج سیریل کی وجہ سے وہ لڑکیاں اتنی بے باک ہو گئی ہے. سیریل ایک خاموش پیغام کا نام ہے جس کا مقصد کچھ ہے, اس کا مقصد پوری دنیا میں عریانیت پھیلانا ہے, پوری دنیا میں گندگی پھیلانا ہے. آج کل لوگ خاص طور سے عورتوں میں پاکستانی سیریلوں سے بڑی محبت ہے. میں کہتا ہوں ہم سارے سیریلوں پہ لعنت کرتے ہیں, چاہے وہ پاکستان کا سیریل ہو چاہے وہ عربستان کا سیریل ہو. ہمیں کوئی سیریل نہیں چاہیے, ہمیں تو رسول اللہ کی زندگی چاہیے, ہمیں تو حضور کی تہذیب چاہیے. ہمیں جس کے پاس اللہ کے حبیب کی مدنی اور مکی زندگی ہو, انہیں سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے وہ لوگ محتاج نہیں ہیں. ہمارے پاس حضور علیہ السلام کی اتنی حسین زندگی ہے کہ ہمیں سیریل کی ضرورت نہیں. ہر سیریل کا عنوان ہے افیئر, ہر سیریل کا عنوان ہے ماں باپ سے بغاوت, ہر سیریل کا عنوان ہے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات, ہر سیریل کا عنوان ہے معاذ اللہ ساس کے ساتھ بدلہ لینا, ہر سیریل کا عنوان ہے دیور کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا, ہر سیریل کا عنوان ہے جوانی کو عیاشی کی راہ پہ لگا دینا. اب آپ مجھے بتائیں, چاہے وہ شہد کے ذریعے سے زہر پلایا جا رہا ہو, چاہے زہر کو مکمل طور پہ اوریا کر کے زہر کی حیثیت میں پیش کیا جا رہا ہو, اسلام
اسلامی سیریل کا نام دے کر ایسا ہی ہے کہ جیسے شہد میں زہر ملا کر دیا جا رہا ہو، اور غیر اسلامی سیریل کا طریقہ یہ ہے جیسے کٹورے میں ڈائریکٹ زہر رکھ دیا گیا ہو۔ یاد رکھنا سارے سیریل جو ہے ناجائز و حرام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ایک وقت وہ تھا کہ مائیں اپنے بچے کو قرآن اپنے گھر میں پڑھاتی تھی، ایک وقت وہ تھا مائیں کلمے اپنے بچے کو گھر میں کلمے یاد کراتی تھی، ایک وقت ہمیں کلمہ جو ہے وہ علماء کے انداز میں یاد نہیں ہے، ہمیں کلمہ تو وہ ہمارا گھریلو لب و لہجہ جو ہے اسی انداز میں یاد ہے، اس لیے کہ ہم نے کلمے مدرسوں میں جا کر نہیں یاد کیے، ہم نے کلمے سوتے وقت اپنی دادی سے اپنی ماں سے کے ذریعے سے یاد کیے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ ہی نہیں پڑھتے، لاکھ کوشش کے باوجود آج بھی ہم سبحان اللہ ہی پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسی لہجے کے اندر کلمہ یاد کرایا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو مائیں چاہیں تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ پاکیزہ ذہن دے سکتی ہے، اور مائیں چاہیں تو اپنی اولاد کو جو ہے تباہ و برباد بھی کر سکتی ہے۔ مجھے بہت پیارا اور بڑا حسین سا ایک واقعہ یہاں یاد آتا ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ آج سے میری بہن اگر اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتی ہے، اس کو خود نیک بننا ہوگا، اس لیے کہ اولاد کا سب سے پہلا پیر اگر کوئی ہوتا ہے، سب سے پہلا مرشد کوئی ہوتا ہے تو اس کی ماں ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے کوئی سب سے بڑا استاد ہوتا ہے، اولاد کے لیے سب سے پہلا آئیڈیل کوئی ہوتا ہے تو اس کی ماں ہوتی ہے۔ بچہ ماں سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنے باپ سے بھی نہیں۔ وہ لاکھ کہے گا کہ میں ابو کا بیٹا ہے، لیکن اتنا کہنے کے بعد بھی اس کو اگر پیار ہوگا تو اپنی ماں سے ہوگا۔ ایک آسان سی چیز بتاتا ہوں، باپ لوگ یا مرد لوگ برا نہ مانے، وہ پوچھنے میں کہے گا بیٹا تو بیٹا کس کا ہے، بیٹی کس کی ہے، تو کہتے ہیں ابو کی، لیکن جہاں 5 منٹ ماں نظر نہیں آئے تو باپ کی ہوتے بھی رو کے کہتا ہے میری امی کہاں ہے۔ جب وہ اگر باپ ہی سے پیار کرتا ہے تو پھر وہ باپ کے ہوتے ہوئے امی کو کیوں ڈھونڈتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سب کے ہوتے ہوئے جو چیز تلاش کی جاتی ہے پیار اسی سے ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تم مرشد ہو اپنی اولاد کی، تم پیر ہو اپنی اولاد کی، تم مقتدی ہو اپنی اولاد کی۔ اگر تم بگڑ جاؤ گی تو اولاد کو کوئی خطیب نہ سدھار سکے گا۔ یہ تقریریں تو ایک صالح کوشش کا نام ہے لوگوں کو سدھارنے کی، لیکن ماں کی گود نے جس کو بگاڑ دیا اس کو دنیا کی کوئی تقریر نہیں سنوار سکتی۔ جس کو ماں کی گود نے بگاڑ دیا اس کو کوئی مدرس کا درس نہیں سدھار سکتا۔ کوشش کرنے والے بس اس طرح ایک کوشش کر رہے ہیں جیسے پتھر پڑا ہوا ہے اس کو دھکا دے رہے ہیں، چٹان ہلتی نہیں، لیکن کوئی کہتا ہے کہ چٹان ہلتی کیوں نہیں، تو دھکا دینے والا کہتا ہے مجھے پتا ہے چٹان نہیں ہلے گی، لیکن اس پہ زور لگانے سے میرے بازو تو مضبوط ہو جائیں گے۔ بس اسی طرح یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان چٹانوں کو دھکا دینے سے یہ ہلے گی نہیں، لیکن کوشش کرنے والوں کو اجر ضرور مل جائے گا۔ بس وہ اجر کے طلبگار ہیں، اسی لیے قرآن نے انبیاء کے ذریعے سے کہلوایا، قرآن نے انبیاء کی بات حکایتاً نقل کی، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام نہیں مگر صرف پہنچا دینا۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، ہم صرف پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذمہ داری سے عرض کروں گا اگر سنوار کوئی سکتا ہے تو وہ ماں کا کردار سنوار سکتا ہے۔ آئیے بڑا پرانا سا بار بار سنا جانے والا ایک حسین سا واقعہ یاد آتا ہے، اس امید پر کہ اولیاء کا ذکر انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اولیاء کا ذکر نزول رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میری بہنوں نے شاید سنا ہوگا اور کچھ پہلی بار بھی سنے گی، میری بہن تو نمازی بن تیرا بیٹا بھی نمازی بنے گا، تو تلاوت قرآن کی عادی بن تیرا بیٹا بھی تلاوت کا عادی بنے گا، تو عاشق رسول بن تیرا بیٹا بھی عاشق رسول بنے گا، تو با اخلاق بن تیرا بیٹا بھی با اخلاق بنے گا، تیری بیٹی با اخلاق بنے گی۔ میری بہن تو سیریل چھوڑ دے، تیرا بیٹا کبھی فلم نہیں دیکھے گا انشاءاللہ، تو نیک بن جا، نعتیں سننے لگ جا، تیرا بیٹا بھی نعت خوانی کرے گا۔ بہن تو سنور جا، تیرا بیٹا ضرور سنور جائے گا اور تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آؤ آؤ، مائیں کیسے سنوارنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک زمین ہے، زمین، وہ زمین ہے اللہ اکبر ہرات کی سرزمین، ہرات کی سرزمین پر ایک ماں ہے اور اس ماں کا ایک ننھا سا 5-6 سال کا بچہ ہے، اور وہ ماں
جوانی میں مکمل طور پر جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہی ہے، اس لیے کہ وہ بیوہ ہو چکی ہے، بیوگی کا عالم ہے، چرخہ کاٹتی ہے اور چرخہ کاٹ کر اپنے ننھے سے بیٹے کی پرورش کرتی ہے۔ اس کے بیٹے کا نام مسعود ہے۔ مسعود نام کا وہ شہزادہ اپنی ماؤں کی امیدوں کی جو ہے وہ انتہا ہے، اپنی ماں کی امید کا جو ہے وہ ایک مکمل روشن چراغ ہے۔ مسعود کی پرورش کرنے والی وہ ماں ایک دن اپنے بچے سے 4 یا 5 سال کی عمر میں یا 6-7 سال کی عمر میں، مورخین کا اختلاف ہے، بہرحال وہ عمر بڑی ننھی سی عمر تھی، بڑی معصوم سی عمر تھی۔ اچانک ایک دن ماں اپنے بیٹے مسعود سے کہتی ہے، بیٹے مسعود کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ نماز پڑھو گے تم؟ تو بچے نے معصومیت سے ماں سے پوچھا، جیسے کہ بچوں کا انداز ہوتا ہے، امی نماز پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا اسکول جاؤ گے ہم سائیکل دلا دیں گے، اسکول جاؤ گے ہم چاکلیٹ دیں گے، اسکول جاؤ گے تو ہم کپڑے دلا دیں گے، اسکول جاؤ گے کھلونے دلا دیں گے۔ تو بچے اسکول سے پیار نہیں کرتے، بلکہ بچپنے میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز بوجھ معلوم ہوتی ہے تو وہ اسکول اور مدرسہ جانا بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ جس دن چھٹی کی نوید سنائی جاتی ہے شاید وہ دن بچوں کے لیے عید سے کم نہیں ہوتا، ان کو عید شاید اسی لیے اچھی لگتی ہے کہ اس دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس سے زیادہ بچوں کی عید نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بچے نے بڑی معصومیت سے پوچھا، اس بچے کا نام مسعود تھا، خیر سے اس بچے کی خوش نصیبی یہ تھی کہ اس بچے کا نسب سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین سیدنا فاروق اعظم سے اس کا نسب ملتا تھا، بڑے اعلیٰ خاندان کا تھا۔ اس کے دادا جو ہے وہ قاضی شرع تھے، اس کی نانا قاضی شرع تھے اور وہ بڑا اعلیٰ خاندان تھا۔ بہرحال اللہ اکبر، اس عظیم خاندان کے اندر یہ بچہ پرورش پا رہا تھا، لیکن اب کوئی ایسا بچہ نہیں تھا جو اس بچے کی تربیت کر سکتا سوائے بیوہ ماں کے۔ ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھو گے؟ بچے نے معصومیت سے کہا امی نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ ماں کو پتا تھا میرے بیٹے کو شکر سے بڑا پیار ہے، اس لیے ماں نے کہہ دیا بیٹے نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی۔ آج کے دور میں جیسے ہم پیزا یا اور چیزیں بچوں کو کھلاتے ہیں، اس دور میں شکر بڑی مہنگی ہوتی تھی، بلکہ جن کے گھر میں شکر آتی تھی وہ لوگ بڑے مالدار سمجھے جاتے تھے۔ جیسے آج کل جن لوگوں کے یہاں ایک دور ہمارے بچپنے میں تھا جن کے یہاں مرغے کا گوشت پکتا تھا ان کو بہت مالدار سمجھا جاتا تھا۔ دعوت میں کبھی مرغ کھلا دیا جاتا تو لوگ بہت خوش ہوتے تھے کہ آج ہم نے مرغا کھایا ہے، لیکن اب تو جو ہے وہ بڑے کے گوشت سے سستا مرغا ہو گیا ہے۔ بیماریوں کی ایک نہ ختم ہونے والی سلسلے کی کڑی کا نام ہے مرغ۔ بہرحال اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو ہر دور میں مالداری کا ایک الگ الگ انداز تھا۔ جیسے عرب میں جن کے گھر میں چراغ جلتے تھے ان کو مالدار سمجھا جاتا تھا، بعد میں جن کے گھر میں شکر آتی تھی ان کو مالدار۔ اعلیٰ حضرت کے دور تک اتنے مالدار تھے جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے یہ لکھا کہ ابھی تک فقیر کے گھر میں شکر کا کھڑا تک نہیں آیا ہے اور آئندہ بھی لانے کی کوئی جو ہے وہ کا ارادہ نہیں ہے، ہمیں شکر کا کوئی کھڑا بھی لانے کا ارادہ نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں شکر چھوڑنے کو کنات سمجھا جاتا تھا یا شکر ترک کر دینے کو جو ہے وہ لوگ بہت سارے لوگ زہد سمجھتے تھے۔ یعنی آپ سمجھے، اس سے اندازہ لگائیں، میں کیا شکر پہ اب گفتگو کروں یا اس پہ تبصرہ کروں، بس اتنا ہی کہ شکر مالداروں کی علامت تھی اس دور کے اندر۔ بچے سے ننھے سے معصوم بچے سے کہا میرے بچے اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر عطا کرے گا۔ قربان جائیں بچے کو شکر پسند تھی، ماں نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج کی مائیں اپنے بیٹے کو وضو کیا سکھائے گی؟ بیچاری کو خود نہیں پتا کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے بہت ساری عورتوں کے متعلق سنا ہے کہ بڑھاپے کی منزل کو پہنچ گئی لیکن انہیں وضو کرنے کا طریقہ آج تک نہیں آیا۔ اللہ اکبر، سیریل میں اسٹار کتنے پتا ہے، ان کے نام کیا سب پتا ہے، لیکن ہماری بہنوں کو نبی کے ماں باپ کا نام نہیں پتا ہے۔ ایسی عورتیں کیا خاک انقلابی لوگ پیدا کرے گی؟ ایسی عورت کی کوکھ سے تو شرابی، جواری اور سکتے باز اور دھوکے باز لوگ ہی جنم لے سکتے ہیں، جس کو وضو بھی نہ آئے۔ بھئی جس کو وضو نہیں آئے گا تو وہ طہارت سے کب رہے گی؟ جس کو غسل نہیں آئے گا وہ پاک کب رہے گی؟ اور ناپاک رہنے والی ماں سے میں نہیں سمجھتا کہ کبھی پاکیزہ اولاد پیدا ہو سکتی۔
بہت بڑا المیہ ہے. بہت افسوس کی بات ہے ہم آج تقریریں کر رہے ہیں کہ کوئی صلاح الدین کیوں نہیں آتا, کوئی صلاح الدین کیوں نہیں آتا, کوئی محمد بن قاسم کیوں نہیں آتا, کوئی عمر ابن عبدالعزیز کیوں نہیں آتا, جس کی ماں پاک نہیں رہتی کبھی, بلکہ غسل کر کے بھی پاک نہیں ہو سکتی, اس کی کوکھ سے برا مت مانیے گا میری بہنوں, یہ میرے دل کا درد ہے. جو غسل کر کے بھی ناپاک ہو, جسے غسل کی سنتیں اور فرائض نہیں پتا, اس کی کوکھ سے کوئی پاک بچہ, پاکیزہ بچہ, انقلابی بچہ کیا جنم لے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. بہت رونے کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے جس ماں کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی, جس ماں کو مکمل بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی, جس ماں کو کلمہ یاد نہیں ہے. بہت ساری ایسی دلہنوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ کسی نے نکاح پڑھانے کے لیے اصرار کر دیا کہ آئیے برکت کے لیے آپ میری بیٹی کا نکاح پڑھا دیں. تو جب کلمہ پڑھانے کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ پھوٹ پھوٹ کے ماں باپ کی محبت میں تو رو رہی ہے, لیکن اس کو کلمہ دہرانا بھی نہیں آتا. یہ صورتحال ہے. لکھپتی کروڑ پتیوں کی بیٹیاں ہیں, انہیں کلمہ بھی دہرانا پڑھاؤ تو نہیں آتا ہے, کلمہ دہرانا نہیں آتا. بار بار کی تکرار سے ایمان مفصل اور ایمان مجمل سے ہی نہیں پڑھ سکتی. قوم کی بیٹیوں کا حال یہ ہے, جبکہ ہماری بیٹیاں وہ تھی جنہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن خود بنایا تھا. بلکہ ابھی میں اینڈ پر عرض کروں گا جو واقعہ عرض کرنے چلا ہوں, بات جلدی سے آگے بڑھا کر کے ختم کرتا ہوں. زندگی کا رونا یہی ہے, اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے. تو وضو کرنا سکھایا اپنے بیٹے مسعود کو اور مصلی پہ کھڑا کیا, اور جب بیٹا نماز پڑھنے لگا تو چپکے سے, بیوہ تھی, غریب تھی, لیکن صرف بیٹے کو نماز پڑھانا تھا. تو شکر اس دور میں کتنی قیمتی تھی, سوچو کہ مالداروں کے گھر میں صرف شکر آتی تھی, اس کی پڑیاں بنا کر کے مصلی کے نیچے ڈال دیا. سلام پھیر کر بیٹے نے کہا امی شکر, اس لیے کہ پوری نماز میں ہی شکر کا تصور تھا. بچوں کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں, بچوں کی نمازوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو بچے نماز پڑھتے پڑھتے خود کا چہرہ دیکھتے ہیں, اپنا چہرہ دیکھتے ہیں, کبھی لڑنے بھی لگتے ہیں, یہ مار رہا ہے ابو, وہ ستا رہا ہے. نمازیں اس طرح ہوتی ہے بچوں کی, پورا تصور گویا نماز میں تھا شکر کا. اور جب سلام پھرا تو کہا امی نا شکر, کہا بیٹے دعا تو کر لو, اللہ سے مانگو شکر. دعا ہوئی, کہا امی شکر, کہا بیٹے مصلی اٹھاؤ. مصلی اٹھایا تو خوشی کی انتہا نہ رہی, شکر مل گئی. پھر کہا امی اب دوسری ٹائم کی نماز کب آئے گی؟ پہلی نماز ماں نے پڑھوائی شکر کی لالچ میں, دوسری بیٹے نے پھر پوچھی کہ کہاں کب آئے گی, اور جب اذان ہوئی تو کہا بیٹا شکر کا وقت آ گیا, آ جاؤ. پھر ایسے ہی زندگی نماز کی عادی ہوتی رہی, حتیٰ کہ وہ مسعود اب بچپنے سے لڑکپن کی کیفیت میں پہنچ گئے, اور پھر بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جنگل میں پہنچے. اذان ہوئی, نماز کا وقت آیا, تو چونکہ عادی تھے نماز کے, پتہ نہیں تھا نماز کس لیے ہوتی ہے, کس کے لیے پڑھی جاتی ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے. مقصد تو بس اتنا تھا کہ نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے. جنگل میں, اس گاؤں میں, دیہاتوں میں, شہروں میں شکر غریبوں کو میسر نہ تھی. غریب کے بچوں میں اس بیوہ کا شہزادہ مسعود کھیل رہا تھا. کھیلتے کھیلتے کہا بھائیو نماز کا وقت آیا ہے, چلو نماز پڑھو. کہا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا شکر ملتی ہے. مصلی بچھایا, ساتھیوں کو لے کر نماز پڑھی. ادھر ماں سجدے میں سر رکھ کر رو رہی تھی, اللہ میں نے شکر کی لالچ دے کر بیٹے کو نمازی بنایا ہے, اگر آج میرا بیٹا, مجھے یقین ہے وہ ضرور شکر کی لالچ میں نماز پڑھے گا, اگر اس کو شکر نہ ملے گی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نمازی نہ بنا سکے گی. مولا اتنا دور ہو جائے گا, پھر دین سے کبھی قریب نہیں آئے گا. ادھر گڑ گڑا رہی ہے, رو رہی ہے. ادھر بچوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے تو زندگی بھر نماز پڑھی, نماز پڑھتے پڑھتے داڑھی کالی تھی, سفید ہو گئی, کبھی گڑ کا کھڑا نہ ملا. یہ مسعود یہ تیری کیسی نماز ہے کہ تجھے شکر ملتی ہے؟ کہا پڑھو تو صحیح. نماز پڑھی. بچوں نے کہا کہ مسعود شکر کہاں ہے؟ تو کہا دعا تو کر لو. دعا کی, شکر مانگی, اور جیسے مصلی ہٹائے تب شکر کی پڑی نہیں تھی, بلکہ شکر کا پورا حوض مصلی کے نیچے موجود تھا. جتنی چاہیے شکر لے لی اور واپس آئے, اور دوڑے دوڑے گھر میں قدم رکھا. ماں سجدے میں رو رہی تھی, دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. اب بھی شکایت کرے گا, ماں شکر نہیں ملی. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے, ماں نے سر سجدے سے اٹھایا, روتے ہوئے آنسو پوچھے, دل کی دھڑکنیں تیز تھی. بیٹا کہتا کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ماں غضب ہو گیا,
ماں نے دوسرا جملہ خود ہی سمجھا، کہے گا کہ شکر نہیں ملی، لیکن ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہا امی روزانہ شکر کی پڑیاں ملتی تھی گھر میں نماز سے، آج تو یاروں کے ساتھ کیا نماز پڑھی، ہمیں شکر کا پورا حوض مل گیا۔ ماں سمجھ گئی اب پردہ ڈالنے کا وقت نہیں، پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے، منزل مکمل ہو گئی ہے۔ کہا بیٹا شکر کا حوض ملا؟ کہا امی ہاں، لیکن ضرورت کے مطابق لے اور چھوڑ کر آئے ہیں، چاہو تو چل کر دیکھ لو۔ ماں نے کہا بیٹا آج تجھے حقیقت بتا دیتی ہوں، یاد رکھنا میرے بیٹے، سن میرے بیٹے، روزانہ جو تجھے شکر کی پڑی ملتی تھی دراصل تیری ماں دیتی تھی، اور آج جو شکر کا حوض ملا ہے وہ تیرے اللہ نے دیا ہے۔ ماں اپنی حیثیت کے مطابق دیتی تھی، اللہ نے اپنی شان کے مطابق عطا کیا ہے۔ بیٹا مگر شکر کے لیے نماز نہیں پڑھتے، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اب تک شکر کے لیے پڑھی تو شکر مل گئی، اب اللہ کے لیے پڑھو تاکہ اللہ مل جائے۔ تاریخ میں آتا ہے، تصوف کی کتابوں میں آتا ہے، سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بیلگرامی لکھتے ہیں کہ وہ مسعود جسے مسعود کہتے ہیں، اسی مسعود کو دنیا نے فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانا۔ بابا فرید گنج شکر ابھی قطب الدین بختیار کاکی کے مرید نہیں ہوئے تھے۔ بابا فرید ابھی قطب الدین بختیار کاکی پیر نہیں ملا تھا۔ پیر ملنے سے پہلے 18-19 سال کی عمر میں بابا فرید اس قابل ہو گئے تھے کہ زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھتے۔ جب آپ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے مرید ہونے کی نیت سے، تو اس وقت آپ کی دعوت کی گئی کہ مسعود آیا ہے فاروق اعظم کی اولاد میں سے، بہت بڑا عالم ہے، تو آپ کو ہاتھ دھلایا گیا۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، یہ عمر سہروردی کون ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں کہ عراق کے فضیلت والوں میں تو آخری ہے، تیرے بعد عراق میں تجھ جیسا بندہ پیدا نہیں ہوگا۔ وہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہے، وہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں دعوت ہوئی، ہاتھ دھلایا گیا تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی کنیز آئی، بابا فرید نے ہاتھ دھویا۔ ابھی مرید ہونے آئے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی بارگاہ میں، ہاتھ دھونے کے لیے پانی لایا کنیز نے، ایک بالٹی دوسری بالٹی پورا پانی ضائع کر دیا ہاتھ دھوتے دھوتے۔ دوسرے لوگ موجود تھے، عمر سہروردی موجود تھے، لوگوں نے کہا مسعود یہ کیا بات ہے، اتنا بڑا علامہ اور عالم ہے تو، اور تو ہاتھ دھونے کا طریقہ نہیں جانتا۔ فرمایا کیا کروں، آپ کی خانقاہ میں ایک عورت کنیز ہے، خدمت کرتی ہے، جب میں نے ہاتھ دھلانے وہ آئی تو دیکھا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہے کہ یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے، تو سوچا عمر سہروردی کی خانقاہ میں رہ کر بھی کوئی جہنمی ہو، تو میں نے اس کی قسمت دھوئی۔ وہ پانی ڈال رہی تھی، میں اس کی قسمت دھو رہا تھا اور دھل کے چمکا رہا تھا۔ آپ سوچو تو صحیح، ابھی مرید نہیں ہوئے کسی کے اور قسمتیں دھو کر کے چمکا رہے ہیں، اس کو جنتی بنا رہے ہیں۔ جب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے دیکھا کہ مجھ سے مرید ہونے آیا ہے اور میری خانقاہ کی کنیز کو جو میں نہ دے سکا اس سے بڑھ کر یہ دے رہا ہے، ابھی مرید نہیں ہوا ہے، ابھی جو مرید نہ ہوا ہو تو اس کی شان یہ ہے، مرید ہو کر کیا شان ہوگی، اور جب پیر بنے گا تو کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر، جب یہ قسمتیں چمکا رہا ہے تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا کہ مسعود تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے صاحبزادے، تجھے تو یہاں سے کہیں اور جانا پڑے گا، اس لیے کہ بغیر مرید ہوئے جب میری خانقاہ میں تو اس طرح کی کرامتیں دکھا رہا ہے تو مرید ہو کر کے پھر تیرے مرتبے کیا ہوں گے، تو میں تجھے حصہ نہیں دوں گا، وہ تو تجھے کوئی اور حصہ دے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مرید ہونے سے پہلے لوگ کہتے ہیں پیر نظر ڈال کے کامل بناتا ہے، ابھی تو بابا فرید کو پیر بھی نہیں ملا، پھر وہ کس کی نظر تھی جس نے فرید کو اس قابل بنایا کہ انہوں نے کنیز کی قسمت دھو کر اس کو جنتی بنا دیا۔ پیر سے پہلے کون سا پیر تھا جس نے فرید کو اس منزل تک پہنچایا؟ تو ماننا پڑے گا وہ فرید الدین کی ماں تھی، جو کام پیر نہیں کر سکتے تھے ان کی ماں نے انجام دیا، یہ ماں نے یہ مقام تک پہنچایا بابا فرید الدین گنج شکر کو۔ تو پتا چلا ماں اولاد کو یہاں تک پہنچاتی ہے کہ عمر سہروردی جیسے لوگ رشک کرتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں ایسی ماں بنو کہ تم بھی کسی خطیب کی زبان پر کبھی آؤ،
اگر فرید کو فرید ماں نے نہ بنایا ہوتا تو کیا آج اس ماں کا ذکر ہوتا، اس ماں کا تذکرہ ہوتا؟ ہاں، وہی فرید کی امی ہے جو صابر پاک کی نانی ہے۔ تو ایسی عورت بنو۔ عورت خود انقلاب پیدا نہیں کر سکتی، توجہ کریں، جملہ آخری ختم کر رہا ہوں۔ عورت انقلاب نہیں پیدا کر سکتی، لیکن انقلاب پیدا کرنے والوں کو عورت پیدا کرتی ہے، انقلابیوں کو عورت پیدا کرتی ہے۔ عورت نبی نہیں ہوتی، لیکن ہر نبی کو پیدا کرنے والی عورت ہی ہے۔ بلکہ نبی باپ کے بغیر تو ملے گا، لیکن نبی ماں کے بغیر نہیں ملے گا۔ جس کو بغیر باپ سے پیدا کیا، اس کو بھی ماں کے ذریعے سے پیدا کیا۔ پتا چلا اگر اللہ چاہتا تو مریم کے بغیر بھی جناب عیسیٰ کو پیدا کرتا، لیکن قدرت بتا رہی ہے کہ ہم بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتے تو یوسف کو، حضرت عیسیٰ کو ہی پیدا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، تاکہ لوگوں کو ماں کی اہمیت پتا چلے، ماں کا کردار پتا چلے۔ اور آخری بات مجھے بہت پیاری یاد آ گئی، ہمارے نبی کو قرآن نے نبی یہ امی کہا ہے۔ اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، نبی کو نبی یہ امی کہا ہے۔ تھوڑی سی سر پہ جانے والی بات ہے، لیکن ہے بڑی پیاری۔ امی کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ امی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں ماں کو، اور اس میں یا نسبتی ہے۔ تو عربی کے قاعدے کے مطابق جب یا نسبتی آ جائے گا تو اس کا معنی والا نکلے گا۔ تو یعنی ماں اور یا نسبتی دونوں کو جوڑ کر ماں والا۔ امی کا مطلب ماں والا۔ حضور کو قرآن نے امی کہا، بہت سے معنی نکلتے ہیں، لیکن ایک معنی نکلتا ہے ماں والا۔ آخر قرآن میرے نبی کو نبی یہ امی یعنی ماں والا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں ہونے کے اعتبار سے اس کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، اور بیٹا ہونے کے اعتبار سے ان کے بیٹے جیسا کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ تو وہ ماں والا ہے، جس کی ماں ساری ماؤں میں عظیم ہے۔ وہ ماں والا ہے جو ماں والا ہے، اللہ اکبر، ایسا ماں والا ہے کہ اس کی ماں جیسی خوش نصیب ماں کسی کی نہیں ہے۔ ایسا ماں والا ہے، قربان جائیں کہ اس ماں کی تقدیر جیسی کسی کی ماں کی تقدیر نہیں ہے۔ وہ ایسی ماں والا ہے کہ سبحان اللہ، کسی کی ماں کا ذکر اتنے ادب سے نہیں ہو سکتا جس ادب کے ساتھ اس ماں کے بیٹے کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی ماں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو بتائے قرآن نے نبی کو ماں والا کہہ کر ماں کی عظمت کا کیسے اظہار کیا کہ اس رسول کو اللہ نے ماں والا کہا۔ اللہ کے کسی نبی کو قرآن نے امی نہیں کہا، کسی نبی کو قرآن سوائے ہمارے نبی کے۔ لوگ امی کا مطلب ان پڑھ نکالتے ہیں، جبکہ وہ خود ان پڑھ و جاہل ہے۔ حالانکہ امی کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس میں سے ایک معنی ماں والا ہوتا ہے۔ میری بہنوں، جب آخری نبی کو قرآن ماں والا کہتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ ماں کی اہمیت کتنی ہے، ماں کی شان کتنی ہے۔ ایک بات بتاؤں، اس نبی کو ماں والا کہنے میں بڑی حکمتیں تھی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جس دور میں ایک عورت 8 مردوں کے ساتھ زنا کرواتی تھی، اس دور میں میری نبی کی ماں کا کردار یہ تھا کہ اس دور میں میرے نبی کی ماں کو لوگ آمنہ کہتے تھے، پارسا کہتے تھے، صادقہ کہتے تھے، امینہ کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے پتہ ہے؟ اس لیے کہ وہ دور میں جب عورتیں ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتی تھی، تب بھی جناب آمنہ کا کردار اس دور میں ایسا تھا کہ جناب آمنہ کے چہروں کو اجنبی مرد کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، ان کا کردار یہ تھا۔ تو ایسی ماں کی گود میں اللہ نے ایسا بیٹا جلوگر کیا، اور اس نبی کو اللہ نے گویا کہ ماں والا کہہ کر کے پکارا، یعنی نبی یہ امی کہہ کر کے پکارا۔ دیکھو، باپ بھی تو بے مثال تھے، باپ والا بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن قرآن نے گویا کہ ماں والا کہہ کر ماں کی عظمت کو کس طریقے سے آشکار کیا۔ میری ماؤں اور بہنوں، آؤ عہد کرو، خود گناہ سے بچیں گے اور اپنے بچوں کو بھی گناہ سے بچائیں گے۔ اسی مضمون کو قرآن کہتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچا کے جہنم سے بچاؤ، اور اپنی اولاد کو بھی گناہوں سے بچا کے جہنم سے بچاؤ۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔